پاکستان دا کوئی بندہ بھی اگر میرے مزاج تو واقف نہیں نا، لیکن میں اودے مزاج تو واقف ہوں۔ ہر پاکستانی سنی جدو محفل کراندا ہے تو چندہ دین لگے ہاں، مولوی صاحب نو پہلے کہندا ہے بس چندہ دیندے پے ہاں، بھاویں 5 روپے کیوں نہ دے وے۔ ہن بندہ او بلانے جنوں قرآن بھاویں نہ آوے، سیف ملوک چنگی آنی چاہیے۔ ساڈے سٹیج جاہلاں دے ہاتھ چلے گئے۔ اس وقت تانوں پتہ ہی نہیں کہ تہاڈیاں ویلاں ویکھ کے شیعہ بھی ساڈے سٹیجاں تے نعت خان بن کے آ گئے، وہابی بھی ساڈے سٹیجاں تے نعت خان بن کے آ گئے، دیوبندی بھی ساڈے سٹیجاں تے نعت خان بن کے آ گئے۔ ویلاں تہاڈے کولوں لیندے نے، کوئی نبی دی عزت تے باہر جا کے پونکدا ہے، کوئی صحابہ دی عزت تے باہر جا کے پونکدا ہے، کوئی اہل بیت دی عظمت تے طرح طرح دیاں باتاں کردا ہے۔ اور لوگاں نوں پتہ ہے کہ ایک قوم سر دی عاشق ہے۔ میریاں ذرا کھریاں گلاں سنیو، میں قوم دا آوان ہاں، میں علی دا بیٹا ہے۔ اج تے میرے بابے دی سالگرہ ہے، جے میں اج بابے دی حمایت وچ نہیں بولنا تے کنے بولنا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قدس شان علی المرتضی۔ ذرا توجہ نال میری گفتگو سننا، جو میں بات عرض کرنا چاہنا ہے۔ پہلے میں اس منصب تے بین دا حق ادا کر لواں، پھر میں تانوں راضی کر لواں گا، شعر بھی سنا دیاں گا اور سر بھی لا دیاں گا، کیونکہ مزاج بہت بگڑ چکے نے، اور اس مزاج دے بگڑن وچ سانوں اندازہ ہی نہیں کہ نقصان کی ہو رہا ہے ساڈا۔ پیر نصیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ گوڑلے دا چشم و چراغ، آپ فرماندے سن جو گانے دی طرز تے نعت پڑھدا ہے انہوں پیسہ دینا بھی حرام ہے، او دی نعت سننا بھی حرام ہے۔ ہن گانا پاوے انڈیا دی کنجری دا ہووے یا اطولہ دا ہووے، کسے دا بھی ہووے، او دی طرز تے نعت پڑھنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، تے جڑا پیسہ دیندا ہے او بھی حرام کر رہے ہیں۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مفتی محمد اشرف سیالوی، زباں پہ بارے الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، ماضی وچ اشرف سیالی دی مثال پیش کر سکتے ہو، ہن قیامت تک تو انہوں اشرف سیالوی جیسا بندہ نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان اشرف العلماء۔ زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، یہ ان سے صلح کرتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ اپنی علماء نال جو سلوک اسی کیتا ہے، میں اکثر سٹیجاں تے بات عرض کردا ہے۔ میں نمل یونیورسٹی دے اندر پڑھدا سا، ایک دیوبندی عالم دین عربک لینگویج اسی ہوتے سکھ رہے سا، وہ میں نو کہن لگا تسی اپنے علماء دی قدر نہیں کر دے، تو آڈے کوئی ایسے بندے نے کدی وہ ساڑھے طبقے چوندے اسی پیر دھو کے پیندے۔ میں کیا کوئی مثال دے، میں رب دے گھر بیٹھا ہے، انہیں کیا گل دسن والی نہیں پر میں دس دینا ہے تیرے نال، میں بیٹھ کے کلاس پہ پڑھنا ہے۔ میں دورہ حدیث کر رہا سا جامعہ اشرفیہ لاہور، دیوبندیاں دا بہت بڑا مدرسہ ہے، سالانہ جلسہ سی تے دنیا بھر دے علماء آئے سن، تے صرف علماء دی میٹنگ سی، اجے جلسہ ہونا سی، تے علماء نے ایک سوال کر دیتا، اس وقت مسلمانہ کول او کیڑا عالم ہے کہ دنیا دے کسی مذہب دا بھی کوئی بندہ مناظرے واسطے آ جاوے، انہوں کتاب ویکھن دی بھی لوڑ نہ ہوئے، وہ اپنی ذات وچ خود ایک لائبریری ہوئے جو اتنا پختہ ہوئے کہ ہر مذہب دا مطالعہ رکھدا ہوئے اور ہر مذہب دے مناظر نو او نکو کنے چبوا سکے اور او دے دند کھٹے کر سکے۔ تو اس وقت شیخ الحدیث سی جامعہ اشرفیہ دا محمد موسیٰ روحانی بازی، تے انہیں کچھ دیر تو بعد آکے آپ پوری دنیا ایک ہی بندہ ہے بریلویاں کول، او دا نا اشرف سیالوی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ لیکن افسوس
حالات کس طرف چلے گئے. حضرت مولانا فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ خدا دی قسمیں سنی علماء کدی اپنی چولی کھول کے ویکھن نا, خدا دی قسمیں علم دے ایسے ایسے ستارے پہ نے جنہاں دے سامنے غیراں دیاں بتیاں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھ دیاں. آپ نے ایک رسالہ لکھیا سی, میں بات ضروری سمجھدا ہے, ندیم صاحب بہت بڑے علمی مرکز دے اندر دورہ حدیث کر رہے ہیں, تو میں ضروری سمجھنا یہ بات آپ تک پہنچانا. انہوں نے لکھیا کہ امام احمد رضا فاضل بریلی وہ عظیم انسان کہ جس دے بارے سنی بڑے ناز نال کہندے نے, اگر مجدد الفسانی برے صغیر وچ نہ ہوندا تے اج کلمہ پڑھن والا کوئی نہ ہوندا, اگر احمد رضا نہ ہوندا تے اج یا رسول اللہ دے نعرے مارن والا کوئی نہ ہوندا. جدوں انگریز بڑے بڑے مولوی خرید رہا سی, جدوں 600 روپیہ منی آرڈر بھیج کے تے کتاباں وچ مولویاں کولوں لکھوایا نماز وچ نبی دا خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے. جدوں 600 روپیہ منی آرڈر بھیج کے 700 روپیہ منی آرڈر بھیج کے انگریز نے مولویاں کولوں لکھایا کہ نماز دی حالت وچ اپنے بیوی نال وقت خاص دا خیال آوے, گائیں بھینس گدے دا خیال آوے, نماز نہیں ٹوٹ دی, نبی دا خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے. جدو انگریز نے لوگاں نو خریدیا اور لوگاں کولو لکھوایا پیسے دے کے خریدیا انہاں دے ایماناں نو کہ جس دا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز دا مالک و مختار نہیں. انگریز نے پیسے دے کے لکھوایا حضور تو بعد اگر کوئی نبی آ جاوے تو خاتمیت میں فرق نہیں پہندا. تو انگریز نے بڑے بڑے مولوی خریدے, کسے نے آکھیا اگر مسلماناں نو خراب کرنی سارے مولوی چھوڑ دے, ایک بریلی دا احمد رضا خرید لے, اگر او تیرا ہو گیا تو پھر اسلام مٹ جائے گا. انگریز نے احمد رضا دی قیمت لانا چاہیے, نان پارا ریاست سی کہ احمد رضا ریاست تیرے حوالے کر دیاں گا. انگریز دی ریاست نو ٹھوکر مار کے کیا کروں مدحائے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ نہیں. غیر مذہب دے لوگاں نے مسلمانہ وچوں لوگ خریدے ظہیر الدین اکبر, جلال الدین اکبر کہ جنہیں دین اکبر ایجاد کیتا سی انہوں بھی کافرہ نے خریدیا سی. پھر انہیں یہودی نال بھی شادی کی تھی, ہندو نال بھی شادی کی تھی, عیسائی نال بھی شادی کی تھی, دین اکبر ہی بنایا. علماء اس وقت خاموش ہو گئے, کچھ ادھے نال مل گئے. ایک مجدد الفسانی نو خریدنا چاہیا گیا, دولت دی انبار لگ گئے, مجدد چپ کر جا. مجدد نے کیا تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. خدا دی قسمیں دوجے مذہب ویکھو نا تے ڈیزل جیسے وکاؤ ڈرم تو انہوں ملن گئے. اپنا مذہب ویکھو پامیں معذور ہوئے پر خادم حسین رضوی دی شکل وچ ایک پہاڑ ملے گا. کوئی چاول دی پلیٹ تے عقیدہ ویچ دیندہ ہے, کوئی ایک زمین تے عقیدہ ویچ دیندہ ہے, کوئی اسمبلی دی سیٹ بچان پچھی عقیدہ پیا ویچ دے, کوئی کچھ پیا کر دے. خدا دی قسمیں جیڑا سچا سنی ہوئے گا او یہی کہندہ ہے آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا. تو خیر جو بات مرض کرنا چاہنا وچ رہ جائے گی. آپ نے ایک رسالہ لکھے ہے علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے,
4000 کتاباں لکھن والا اللہ دا نیک بندہ اور ولی لکھ دینے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے قرآن دی باقاعدہ تفسیر نہیں لکھی، ترجمہ لکھے ہے انہاں دیاں مختلف کتاباں پڑھ کے تو میں نے کچھ آیات اور سورتاں دی تفسیر کٹی کی تھی۔ وہ تفسیر اتنی عظیم ہے کہ اگر اج فخر الدین رازی بھی ویکھ دے تے انہاں دیاں اکھاں بھی حیرت نال کھل جاندیاں، لیکن میرے کول اتنا سرمایہ نہیں کہ میں چھپوا سکا۔ انہاں رسالے کا اشتہار دیتا، کوئی صاحب حیثیت بندہ وہ میرے کولو لے جائے، میرا نام مٹا کے اپنا لکھ دے، لیکن وہ کتاب چھپواوے، وہ کتاب علماء کو پہنچنی چاہیے۔ مولانا دا وصال بھی ہو گئے، 15 تو 20 سال دے درمیان دا عرصہ ہو گئے ہے۔ جنہاں نو استنجے دا نہیں پتا سی انہاں نات خانہ نو سونے دے تاج تے پہنا دیتے گئے، مگر احمد رضا دی وہ کتاب اجے تک نہیں چھپی۔ اس وقت بڑے دکھ نال کہنا پہندا ہے ساڑھے اسٹیجاں تے 90% او طبقہ قابض ہے کہ جنہاں نو وضو دے فرائض دا بھی نہیں پتا اور جیباں پر کے تواڈے کولوں لے کے جاندے نے، جو نہ آندیاں نماز پڑھ دے نے نہ جاندیاں نماز پڑھ دے نے۔ پھر اسی کہنے ہاں جی محفل سن کے نمازی کوئی نہیں بندا، تسی نماز واسطے آئے ہو وہ تے نمازی بن کے جاؤ، تسی تے چسکے واسطے آئے سو۔ اے دیکھو نا نات خان تے پیسے ہی سٹنے نے نا، تسی اٹھ کے پیسے سٹ دیو، کنجریاں دی طرح ویل کیوں کر دیو؟ لیکن تو نکلے اس کیمرے دا، ایک کیمرہ لگا ہے، بندہ کھلو کے ایک نوٹ سٹ دا ہے، ویڈیو پی بن دی ہے، پتہ نہیں کتھے کتھے جائے گی۔ مسجد وچ ریاکاری ہو رہی ہے، سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تسی محفل میلاد کرا رہے ہو یا سے مذہبی مجرا کروا رہے ہو؟ کوئی تقدس ہوندہ ہے نات خان دا، اوہی ویلاں خسریاں تے ہون، اوہی ویلاں کنجریاں تے ہون، اوہی ویلاں مسجد بھی ہون، تقدس ہوندہ ہے۔ لیکن اس کیمرے نے لوگاں نو اتنا ریاکار بنا دیتا ہے، ایک کیمرہ بند کر دیو علی دے ناتے بھی پیسہ کو نہیں دے گا۔ افسوس حق بات پہ کٹتی ہیں تو کٹنے دو زبانیں، ہم دار پہ چڑھنے کی بھی رکھتے ہیں جسارت۔ آؤ اپنے آپنوں، میں دیکھ رہا سا غالباً 4تھی سالانہ 5ویں سالانہ پیغام عشق رسول کانفرنس ہے۔ اسی گران دے لوگ آندے نے، ارد گرد آندے نے، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا ہے، سوال ہے میرا، دل تے ہاتھ رکھ کے میرے سوال دا جواب دینا۔ 5 سالاں تو عشق رسول دا پیغام پہ سن دے ہو، عمل کتنیاں کیتا ہے؟ کتنیاں عمل کیتا ہے عشق رسول دے پیغام پہ؟ اگر محفل سن کے تیرے موبائل چو گانے ڈیلیٹ ہو گئے نے پھر تے عمل ہو گئے ہے۔ اگر محفل سن کے تیرے گھر دے ٹی وی تے انڈیا دے ڈرامے بند ہو گئے نے پھر تے عمل ہو گئے ہے۔ اگر پیغام سن کے تیری زبان تو گانے ہٹ کے تے محمد تے درود آ گیا ہے پھر تے عمل ہو گیا ہے۔ اگر محفل سن کے تیریاں گھر دیاں بچیاں نے پردہ شروع کر دیتا ہے پھر تے عمل ہو گیا ہے۔ اگر محفل سن کے تیرے گران دی بچی شادی دے موقع تے آکھے میں لہنگا پا کے انڈیا دی کنجری دی طرح دلہن نہیں بننا، میں حیا والا لباس پا کے فاطمہ دی طرح دلہن بننا ہے، پھر تے عمل ہو گیا ہے۔ لیکن اقبال نے وہی بات کیتی سی، خالی اسی عشق دا پیغام سن دے یا عمل نہیں کر دے۔ اقبال کہندہ ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔
میرے بھائیوں اپنا محاسبہ کرو. فاروق اعظم فرماندے سن حاسبو قبل ان تحاسبو. اوے لوگو تہجد ویلے اٹھ کے اپنے اعمال دا حساب خود درست کر لو. ایسا نہ ہوئے قیامت والے دن جدو رب سامنے اعمال کھلن پھر حساب مشکل ہو جائے. وازنو قبل ان تحاسبو. تہجد ویلے اٹھ کے نہ تے اپنے اعمال دا وزن کرو عقل دے ترازو تے. سوچ دن وچ نیکیاں کتنیاں کیتیاں تے برائیاں کتنیاں کیتیاں. آج بندیا تیرے کول ویلے آج تیرے کول وقت ہے. میاں صاحب کہندے نے جان کھیتی دا ککھ نہ رہیا کی سکا کی ہریا کس کم تپ سکاون والی کس کم بدل وریا. جدو ہر چیز لٹ گئی پھر کی ہو گئی. آج فکر کر. میں ایک دفعہ گزر رہا سا تے قبرستان تے بورڈ لگا سی باہر روڈ تے. ایک عبارت لکھی سی. میں وہ عبارت پڑھ کے تے پورے سفر وچ سوچدا رہا. کسی نے لکھیا سی نماز رب دی پڑھ اس تو پہلے کہ بندے تیری پڑھن. تو رب کول جانے ہی جانے. میاں صاحب کہندے نے ساری عمر گزاری پیکے ایک دن سورے جانا ماں نے لکھاں عیب چھپائے سس کجے تے جان. اپنے اعمال دا وزن کر. کدھر غلطی تے نہیں ہو گئی. کمرہ امتحان وچ بچہ جان لگدا ہے تے ماں پیو ربر میٹ بھی نال دے کے بھیج دے نے, انک ریموور بھی دے کے بھیج دے نے, وائٹنر بھی دے کے بھیج دے نے. پترا غلطی ہو گئی تے پڑھی بار بار. جیڑی شے ربر میٹ نال مٹی مٹا کے صحیح کریں, جیڑی وائٹنر نال اتے کجی گئی اس نو کج کے تے صحیح کریں, جو انک ریموور نال صاف ہو گئی کری صحیح. اگر غلطی رہ گئی تے کامیاب نہیں ہو سکے گا. اے بندیا تہجد ویلے اٹھ کے اپنے نامہ اعمال دی کتاب پڑھ. یہ تیری زندگی ایک کتاب ہے. تیرا عمل ادی تحریر ہے. کتاب جدوں چھپ جاوے بندیاں دے ہاتھ وچ پہنچ جاوے ادوں پشیمانی تو علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. بندہ کتاب لکھدا ہے تے بار بار چیک کردا ہے مسودہ کوئی غلطی نہ ہو جاوے کوئی کمی نہ رہ جاوے لوگ میرا مذاق نہ اڑان. اے تیرا عمل تیری زندگی دی کتاب دی تحریر ہے. عشق رسول دا سب تو بڑا پیغام دے کے جا رہے ہیں اللہ دی قسمیں. ایک قیامت دے دن چھپن تو پہلے انہوں آپ مسودے نو پڑھ کے درے غلطی تے نہیں رہ گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اللہ تعالیٰ فرماندہ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. لیکن جس قوم نو بس اتنا لکھن والے لکھ دین علی دے جشن منایا تیری بگڑی بننی ہے, وہ قوم پھر عمل وال نہیں آندی. فقط میلاد منا تینو رنگ لگ جان گے, وہ قوم وال سجدیاں وال نہیں آندی. پوری پوری رات اسی لوگاں نو نچاندے رہنے ہیں, مصطفیٰ دی سیرت وال لے کے نہیں آندے. آج کوئی بندہ پیر صاحب کو لا کے بوے تے سمجھدے ہیں بڑا خوش قسمت ہاں جیڑا وقت گزریا ہے پیر کول مولوی کول بڑا اچھا گزریا ہے. علی تو بڑھ کے بھی کوئی پیر ہے سی.